ہیلو ایوریون، ویلکم ٹو مائی چینل کریک سی ایس ایس ود سی ایس پی۔ آج ہم بات کرنے والے ہیں سی ایس ایس کے ایک اور آپشن کے بارے میں۔ اپنی پریویس ویڈیو میں ہم نے بات کی یو ایس ہسٹری کے بارے میں کہ آپ کو یو ایس ہسٹری ایز اے سبجیکٹ کیوں آپٹ کرنا چاہیے، اس کی ایسی کون سی کوالٹیز یا فیچرز ہیں جن کی وجہ سے جو ہے وہ آپ کو یو ایس ہسٹری آپٹ کرنی چاہیے۔ تو اپنی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ آپ کو پنجابی کیوں چوز کرنی چاہیے اور کس طرح یہ ایک بہت اچھا اسکورنگ سبجیکٹ ہے، اور جو اب میری نیکسٹ ویڈیو ہوگی ان شاء اللہ تعالیٰ اس میں بات کروں گی اس کے سلیبس کے بارے میں اور اس کے سلیکٹیو ٹاپکس کے بارے میں ان شاء اللہ تعالیٰ بات کریں گے، اور میں آپ کو یہ بھی بتاؤں گی کہ اس سبجیکٹ کو آپ کم سے کم ٹائم میں کیسے پریپیئر کر سکتے ہیں۔ اگر میں اپنے جرنی کی بات کروں تو میں نے پنجابی سبجیکٹ سے پہلے سوشیولوجی ایز اے سبجیکٹ آپٹ کی ہوئی تھی، اور سوشیولوجی کا میں نے سارا سلیبس بھی کور کر لیا تھا اور اس کے پاسٹ پیپرز بھی جو ہے ان کو گو تھرو کر رہی تھی، اور اس کی جو گرافس، فلو چارٹس اینڈ ڈائیگرامز وغیرہ جو نیسیسری مٹیریل ہوتا ہے اس سب کو بھی میں ایکسیس کر رہی تھی۔ لیکن جب لاسٹ سٹیج پہ جب پاس پیپرز کو اٹیمپٹ کرنے کی باری آئی، دین آئی ریئلائزڈ کہ یہ سبجیکٹ تو میرے انٹرسٹ کو سوٹ ہی نہیں کر رہا، مجھے اس کی بہت ساری باتیں جو ہیں وہ سمجھ ہی نہیں آ رہی، بیکاز میں نے شروع سے ہی پیور سائنسز پڑھا ہے، تو سوشل سائنسز کی طرف میرا تھوڑا انٹرسٹ جو تھا وہ کم تھا۔ سو ڈیو ٹو لیک آف انٹرسٹ میں نے سوشیولوجی کو جو ہے وہ کوئٹ کر دیا، میں نے اس کی پریپریشن کو جو ہے وہ اسی سٹیج پہ چھوڑ دیا، حالانکہ جب میرا سارا سلیبس بھی کور ہو گیا تھا اور اس کی میکسیمم پریپریشن جو ہے وہ کمپلیٹ ہو چکی تھی۔ اس کے بعد جو ہے میں نے سوشیولوجی کو چھوڑا بھی اسی لیے کیونکہ پنجابی جو تھا وہ مجھے بہت زیادہ اٹریکٹ کر رہا تھا۔ اس کی کچھ سرٹن ریزنز ہیں جو میں آپ کو بتاؤں گی۔ جو سب سے پہلی ریزن جو مجھے بہت زیادہ اٹریکٹ کی وہ یہ ہے کہ اس سبجیکٹ کے لیے آپ کو صرف اور صرف ایک بک لینی پڑتی ہے، اور کوئی ایکسٹرا مٹیریل، ایکسٹرا نوٹس نہیں چاہیے ہیں، کوئی کرنٹ افیئر کا آپ کو نالج نہیں چاہیے، کوئی فیکٹس اینڈ فگرز بھی آپ کو نہیں چاہیے ہیں، کوئی ڈائیگرامز، کوئی فلو چارٹ جو ہے اس کے لیے ریکوائرڈ نہیں ہے۔ سو یہ جو ہے وہ بہت بڑی ریزن ہے، کیونکہ باقی سبجیکٹس میں کرنٹ افیئر کا جو کرنٹ نالج ہوتا ہے اس کو ضرور جو ہے وہ کنسلٹ کرنا ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ پیپر پریزنٹیشن کو بہتر بنانے کے لیے ہر سبجیکٹ کے لیے ہمیں ڈائیگرامز اور فلو چارٹس کی جو ہے وہ ضرورت پڑتی ہے، لیکن اس سبجیکٹ میں ایسا کوئی سی نہیں ہے۔ آپ کو صرف اور صرف جو ہے وہ ایک کتاب خرید لینی ہے جو کہ میرے سامنے پڑی ہے، اغوائی اس کا نام ہے، پروفیسر واصف لطیف صاحب کی یہ کتاب ہے۔ اس سبجیکٹ کو جو اس بک کو ریکمینڈ کرنے کی وہ بڑی وجہ یہی ہے کیونکہ یہ ایک کتاب ہی جو ہے یہ آپ کو اس سبجیکٹ کو کور کرنے کے لیے سارے کا سارا سلیبس کور کرنے کے لیے آپ کے لیے انف ہوگی۔ اس کے علاوہ جو ہے وہ میرا نہ اس کے پبلشرز کے ساتھ کوئی لنک ہے، نہ ہی پروفیسر واصف لطیف صاحب کے ساتھ میرا کوئی تعلق ہے۔ میں اس لیے آپ کو ریکمینڈ کر رہی ہوں کیونکہ میں نے اپنی جرنی کے دوران اسی بک کو کنسلٹ کیا اور میرا الحمدللہ اس کے ساتھ بہت اچھا ٹائم گزرا ہے، اور میں نے بہت کم ٹائم میں بہت اچھے طریقے سے اپنے پنجابی کے سلیبس کو کور کیا، اور اس میں مور دین انف مٹیریل موجود ہے جس کی وجہ سے میرا پیپر جو ہے وہ بہت اچھا ہوا اور پریزنٹیشن بھی بہت اچھی رہی۔ سو ایک ریزن تو یہ ہو گئی کہ آپ کو صرف اور صرف ایک کتاب جو ہے وہ خریدنی پڑے گی۔ اب بات کرتے ہیں دوسری ریزن کے بارے میں۔ جو دوسری سب سے بڑی وجہ ہے وہ یہ ہے کہ جو اسٹوڈنٹ، جو انسان اردو اچھے طریقے سے لکھ سکتا ہے اس کے لیے پنجابی لکھنا کوئی مشکل بات نہیں، کوئی بڑی بات نہیں۔ اس کے علاوہ اس میں آپ جتنا مارکر سے کام کریں گے، جتنا آپ اس میں جو ہے وہ شعر و شاعری لکھیں گے، اتنا ہی آپ کا پیپر جو ہے وہ اچھا ہوگا۔ اس کے علاوہ جو تھرڈ ریزن ہے اور جو موسٹ امپورٹنٹ ریزن ہے وہ یہ ہے کہ اس کا اسکورنگ ٹرینڈ بہت اچھا ہے۔ یہ سبجیکٹ ایسا ہے جو کہ آپ کو 80+، 90+ مارکس بھی دے سکتا ہے۔ آن کنٹری اگر آپ دوسرے سبجیکٹس دیکھیں تو جتنے بھی 200 سے ابو جو ہیں وہ سبجیکٹس موجود ہیں، لیکن کوئی بھی ایسا سبجیکٹ نہیں ہے جو کہ آپ کو اتنے مارکس دلائے ایکسیپٹ میتھمیٹکس اینڈ اسٹیٹ۔ ایسے انسان جس کو اردو لکھنی بہت اچھی آتی ہے یا ایوریج آتی ہے
یا جو اسپائرنٹس جو ہیں وہ جو شعر و شاعری کو یاد کر سکتے ہیں، شاعری کے ساتھ لگاؤ رکھتے ہیں، ان کو یہ سبجیکٹ جو ہے وہ ضرور آپٹ کرنا چاہیے، کیونکہ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ سبجیکٹ آپ کو بہت مارکس دلانے والا ہے۔ اور اس ایگزام میں جہاں تک میرا خیال ہے وہ آپ کو مارکس ہی چاہیے، بیکاز CSS از آل اباؤٹ مارکس اینڈ نمبرس۔ اس کے علاوہ جو فورتھ ریزن میں آپ کو بتاؤں گی وہ یہ ہے کہ اس کا سلیبس بہت شارٹ ہے۔ میں آپ کو سلیکٹیو سلیبس بتاؤں گی انشاءاللہ تعالیٰ، جس طرح میں نے پریپریشن کی، اور اس سلیکٹیو سلیبس میں سے بھی اگر آپ اس سلیبس کو اچھے سے پریپیئر کر لیتے ہیں تو اس سلیکٹیو سلیبس میں سے بھی آپ کے 7 کوسچنز جو ہیں وہ پریپیئر ہو جاتے ہیں، اور پیپر میں آپ نے صرف 5 کوسچن اٹیمپٹ کرنے ہوتے ہیں، تو آپ کے پاس 2 کوسچنز کا جو ہے وہ ایکسٹرا کوسچنز کا بھی مارجن ہوتا ہے۔ تو یہ ایک بہت میرے خیال سے ایک بہت اچھی بات ہے، بہت بینیفیشل بات ہے کہ آپ سلیکٹیو سلیبس بھی کریں، کسی سبجیکٹ کا آپ کو سارے کا سارا سلیبس بھی نہ کرنا پڑے، آپ کو اس پہ سر نہ کھپانا پڑے، اور سلیکٹیو سلیبس میں سے بھی آپ جو ہیں وہ ایکسٹرا کوسچنز کرنے کا مارجن رکھتے ہوں۔ سو یہ کچھ ریزنز تھیں جن کی بیسس پہ آپ نے ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ پنجابی آپ نے ایز اے سبجیکٹ آپ نے اس کو آپٹ کرنا ہے یا نہیں کرنا، بیکاز اٹس آل اباؤٹ یور انٹرسٹ۔ لیکن جو اسٹوڈنٹس شعر و شاعری پسند نہیں کرتے، جو اسٹوڈنٹس اردو پراپر نہیں لکھ سکتے، ان کو میں یہی ریکمینڈ کروں گی کہ وہ اس سبجیکٹ کو ایز اے آپشنل آپٹ نہ کریں۔ لیکن اس کے پریویس کورس کو دیکھ کے 80+ مارکس اسٹوڈنٹ نے لیے ہیں، 85+ مارکس اسٹوڈنٹس نے لیے ہیں، جن کی وجہ سے بہت سارے ایسے اسپائرنٹس جو کہ اردو اچھے سے نہیں لکھ سکتے تھے، انہوں نے اپنی اردو کی مزید پریکٹس کی اور اردو رائٹنگ کو امپروو کیا تاکہ وہ پنجابی کو ایز این آپشنل آپٹ کر سکیں۔ تو اب آپ خود ہی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کچھ نہ کچھ تو ہے اس سبجیکٹ میں کہ جو ہے وہ ایسے اسٹوڈنٹ اس کو کیوں آپٹ کرتے ہیں یا اس کو کیوں پریفر کرتے ہیں۔ سو دیٹس آل فار ٹوڈے، اور تھینک یو سو مچ فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔